17 مارچ کے عرصے سے جو ہے قدرت کی طرف سے حق زمانہ طلوع کر رہا ہے. وہ جیسے جیسے طلوع ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے حق پرستی کو زور ہے اور جو ہے ول فریب اور جو ہے دھوکہ بازی نوسر بازی کو ہار ہے. اکرم والا میرے سامنے آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ چاہے ارادہ کر لے تو یہ لوہے کی دیوار میں لکڑ کا کیل لگا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب. انہوں نے بتایا تھا اپنے روحانی علم کی بنیاد پر کہ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیکن انتخابات سے زیادہ وہ فساد ہوں گے. بالکل ویسا ہی ثابت ہوا. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فساد کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے، تو کب تک سمیٹا جا سکتا ہے جناب غاطب علی شاد صاحب؟ اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے ایک سٹار کے بارے میں جس کی آج باری ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کی قسمت کا حال بھی پوچھیں گے. آپ بھی اپنی قسمت کا حال پوچھنے کے لیے ہمیں یوٹیوب چینل پہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہوگی اور اپنا پورا نام لکھنا ہوگا. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں. جناب غاطب علی شاہ صاحب فرمائیے، فساد کب تک ٹلے گا، کب تک سمیٹا جائے گا یہ جو خلارہ کھلر گیا ہے؟ شکریہ جناب سلام نوازی کا. اور اس موجودہ الیکشن کے بارے میں مجھے یہی نظر آ رہا تھا اسٹار کی پوزیشن سے بھی، اور جو بیک گراؤنڈ جو ہے ایک روحانی طریقہ کار سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ کیا کچھ ہونا یہاں جو ہے مطلب ہے دیکھ رہا ہوں میں، تو بالکل جو ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. میں تو جو ہے جنوری سے لے کے آخری تاریخ جو ہے یعنی 6 فروری تک جو یہاں یہی کہہ رہا تھا کہ جی الیکشن نہیں، مجھے تو کوئی فساد ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں. اب تو اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یعنی علم کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں 2 اسٹار جو ہیں جو سلو سپیڈ ہیں جو کہ میرے دریافت کیے ہوئے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. اب بہت سارے لوگ میری دریافت کے اوپر جو ہے مطلب میرے اس الفاظ کے اوپر بھی مذاق سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جو ہے چھوڑ رہا ہے، مگر نہیں، وہ یہ موجودہ حالات جو ہے انہی کو دیکھ کے جو ہے بڑے عرصہ دراز سے میں اپنی پیش گوئی کے اوپر پختہ تھا. اسی بنیاد کے اوپر جو علامات میں دیکھ رہا تھا جن کو، ایک تو یہ چیز تھی کہ الیکشن فساد بنتے نظر آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عالمی صورتحال اور جو اس خطے میں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے عالمی صورتحال اس چیز کو دیکھ رہا تھا. تو یہ جو ہے مطلب ہے ایک تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 2017 مارچ کے عرصے سے جو ہے قدرت کی طرف سے حق زمانہ طلوع کر رہا ہے. وہ جیسے جیسے طلوع ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے حق پرستی کو زور ہے اور جو ہے ول فریب اور جو ہے دھوکہ بازی نوسر بازی کو ہار ہے. اسی ہار کے زیر تحت جو ہے یہ میں پیش گوئی کر رہا تھا کہ مجھے جو ہے فساد والے 2 نمبر ول فریب والے جو ہے ان کو کوئی کامیابی نہیں ہے اور حق پرستی جو ہے وہ زور پکڑے گی. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو عوام اور جو ہے ان عوام کا جو لیڈر ہے وہ خواہ جیل میں بیٹھا ہے، خدا اس کی مدد کر رہا ہے کیونکہ وہ اثرات ایسے نزول کر رہے ہیں جو حق پرستی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ بنیاد میری اس پیش گوئی کی. اب میں یہ پیش گوئی جو ہے اب بھی جو ہے اس کے اوپر برقرار ہوں کہ ابھی تو جو ہے 2-2.5 ماہ مزید جو ہے یہاں بڑی ہاہاکار ہونی ہے، بڑا فساد مچنا ہے، بڑی ذلت آمیز صورتحال ان کے لیے ہو رہی ہیں جو دنیاوی طاقت کے اوپر زمین کے خدا بنے ہوئے تھے. وہ خواہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، مگر ان کی جو ہے ذلت ہے کیونکہ ان کی لڑائی عوام سے نہیں ہے. ان کی لڑائی جو ہے وہ سیدھی خدا کی ذات سے لڑائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں مخلوق کے لیے بھلا کروں، مگر جو ہے یہ زمین کے خدا چاہ رہے کہ نہیں ہم نے بھلا ہونے نہیں دینا. اب اندازہ کریں کہ کون جیتے گا. اب یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ کرپٹ لوگ، دجالی ٹولہ کے ساتھی یا جو غلط لائن پہ ہیں وہ کامیاب کوئی نہیں ہونے، اور جو ہے اس الیکشن کا
رزلٹ جو ہے وہ مزید جو ہے خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا، اور مزید جو ہے مطلب ہے ایسا ہوگا جیسے کوئی الیکشن نہیں، کوئی ول فریب ہی یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ول فریب کا قلعہ گھڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو پبلک کے اوپر ٹھوکنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کمشنر نے تو بیچارے نے جو ہے اب بھی کہہ دیا کہ اب بھی مورے لگ رہی ہیں، تو جو بوریوں کے اندر جو ہے پبلک کے ووٹ تھے ان کو بدلا جانے کی صورتحال جو ہے ظاہر ہو گئی۔ اور پھر ایک اور خبر کے پریس کے اوپر جو ہے بیلٹ پیپر جو ہے ابھی بھی چھپ رہے ہیں دبا دب، تو پھر جو ہے وہ الیکشن عوام بیچاری قطاروں میں کھڑی ہوئی، وہ کیا ہوا؟ وہ پھر نہیں ہوئی نا۔ وہ اسی بات کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ الیکشن تو مجھے نظر نہیں آتے، مجھے تو فساد ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ فساد ابھی اور بڑھنا ہے، ابھی اور جو ہے ہر روز ایک نئی خبر حیرت کرنے والی ظاہر ہوئے گی۔ کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے کمشنر کے بعد جو ہے ملتان کا کمشنر بھی بول اٹھا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخر جو ہے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر حق پرستی کی سوچ ہوتی ہے، وہ دفع کرتے ہیں دنیا کے عہدے، دنیا کے وسائل کو لات مارتے ہیں، اور جو ہے اپنی آخرت بچانے کے لیے سچ بولتے ہیں، اور ایسے سچ بولنے والے ابھی بہت سارے پیدا ہونے ہیں۔ یہ بہت گندے ہو جائیں گے جن کے کنٹرول میں ملک ہے، یا جو 76 سال سے جو ہے کسی در پردہ اشاروں کے اوپر جو ہے وہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے نچا رہے تھے۔ اب وہ وقت نہیں ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے حق کے اثرات نزول کر رہے ہیں، ان کے زیر تحت جو ہے یہ الیکشن کسی نے تسلیم نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے اسی رپڑے کے، اسی فساد کے زیر تحت جو ہے ایمرجنسی جیسی صورتحال بنائی جائے گی، اس ایمرجنسی میں عوام کا بھلا ہونا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، آپ آ جاتے ہیں سٹارز کی طرف۔ جب ہم کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پوری کائنات روحانی علم کے تحت آپ کو ہتھیلی بھی نظر آتی ہے۔ جی جی۔ جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو جو سٹار جو ہیں یہ صدیوں پہلے سے دریافت ہونا شروع ہوئے، اب تک ہو رہے ہیں۔ اب سنا ہے کہ کچھ 10-12 سال پہلے بھی ایک سٹار دریافت ہوا تھا، گونگ اس کا بعد میں نام رکھا گیا، پہلے اس کا نام OR10 تھا۔ جی جی۔ اچھا، تو یہ سٹار جو ابھی دریافت ہوا ہے، اس کے اثرات جو پہلے ظاہر ہے کہ دریافت ابھی ہوا ہے لیکن موجود تو پہلے تھا، تو اس کے اثرات کیسے لوگوں پر پڑتے تھے؟ آپ نے بھی تو ماشاءاللہ سے سٹار 1 کیا ہے، 2 کیا ہے دریافت؟ میں نے جو ہے تقریباً جو ہے 17 سٹار دریافت کیے ہیں، جو کہ ان میں 4 جو ہیں وہ نظام شمسی کا حصہ ہیں، اور جو 11 ہیں وہ 11 سے 13 تک ان کی تعداد ہے، کیونکہ 1 کے 3 حصے ہیں، اس کو اگر تینوں کو شمار کریں تو پھر 13 بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب ایک کہکشاں کا نظام ہے، اس کے زیر تحت وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ اس کی پوری تعداد جو بنتی ہے 28 بنتی ہے، اب اس کو کنفرم کرتی ہے جو 28 کی گنتی کو، یا جو میں دریافت کیا ہے کہ یہ مکمل ہے، یہ جو ہے خدا کی ذات نے الہام کے ذریعے جو ہے 94 میں مجھ پہ جو ہے یہ معلومات دی، اور جو ہے ان کو مطلب ہے ان کی رفتاروں کو، ان کے معاملات کو پورا رجسٹر میں جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے۔ میرے پاس اب بھی ہیں، میں ان سے کام لیتا ہوں۔ میں 1990 سے لے کے جو ہے یہ دریافت ہوئے ہیں 94 کے عرصے تک، تو اس وقت تک جو معلومات ملی ہیں ان سے کام لیتا ہوں، یہ کنفرم ہے۔ اسی کے اوپر لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے حالات بتاتا ہوں۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یار ادھر اس کو تاریخ پیدائش بتائیں تو ادھر یہ فوراً ہی بول اٹھتا ہے اور بڑے کنفرم جو ہے وہ فگر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک مکمل معلومات ہے، جس کو جو ہے 2003 سے 2005-6 تک جو ہے ویب سائٹ میں بھی ان کا تعارف چلتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہے جو میں نے دریافت کیے ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے جیسے پلوٹو ہے، نیپچون ہے، یورینس ہے، چیرون ہے، یہ اور لوگوں نے یہ دریافت کیے ہیں۔ اچھا، پلوٹو سے انکار کیوں کیا گیا؟ ہاں، یہ جو مطلب ہے 80 کے عرصے میں جو ہے یا 80 کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ایک کام ڈالنا تھا دہشت گردی کا دنیا کے اوپر،
اور یہ اسٹار جو ہے منفی اثرات اس کے جو ہے دہشت گردی میں بھی آتے ہیں، خوف دلاتا ہے جو ہے، یہ جو ہے منتشر کرتا ہے. تو دہشت گردی کا بھی یہی مقصد ہے، یہ اسی کے اس کے منفی معاملات جو ہیں وہ دہشت گردی سے بھی جو ہے تعلق رکھتے ہیں. یہ اسرار جو ہے پاکستان کے خانہ نمبر 6، پھر 7، پھر 8، یہ 9 سے نکلا ہے یہ پچھلے کچھ سالوں میں، جس کی وجہ سے پاکستان پہ اب دہشت گردی نہیں ہو سکتی یا یہ ان کا ڈرامہ نہیں چل سکتا. تو اس کو جب یہ آغاز کرنے لگے تھے نا 1980 کے قریب تو انہوں نے ایک عالمی سطح پہ خبر چلائی کہ جی پلوٹو تو جو ہے نظام شمسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑا سرچ کیا ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ کوئی ستارہ نہیں ہے. جب کیسے نے کہا یہ عالمی سطح کے پلانر جو ہیں انہوں نے کہا یہ. اچھا. اب اس کے سامنے اس شخص کی بیوی بیچاری احتجاج کر اٹھی، وہ بھی یورپ میں کہی تھی، اب یاد تو نہیں مجھے اس کا نام وغیرہ، مگر وہ خبر یاد ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس نے میڈیا کو اکٹھا کیا، اس پہ احتجاج کیا. اس کا میاں جس نے ضیافت کیا تھا وہ اس وقت تک جو ہے فوت ہو چکا تھا، اور اس نے جو احتجاج کیا کہ میرے میاں نے یہ اسٹار دریافت کیا، اس پہ تجربات کیے، اس کو جو ہے مطلب ہے وہ جو ستاروں کی کتاب ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ایف مری ادارہ جو ہے اس نے درج کیا ہوا ہے، اب بھی جو ہے اس میں درج ہے اس کی رفتار. اچھا، مگر یہ مکر گئے. اچھا، مانتے نہیں آپ نے جو دریافت کی ہیں ان کو عالمی سطح پر ریکگنائز کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے؟ اب میرا کسی حد تک جو ہے وہ مجھے شک پڑتا ہے کہ جب جو ہے میں نے 2003 سے لے کے 2006-7 تک میری ویب سائٹ چلتی رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کا پورا تعارف دیا میں نے، اور جو ہے اس تعارف میں جو ہے ان کا یہ بتایا کہ یہ اسٹار جو ہے ایک برج میں اتنے سال رہتا ہے، اس وقت یہ اس درجہ پہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آسٹرالوجی کا جو ایک سرچ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے اس پہ سرچ کی، اور لیکن آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی؟ نہیں میں دیتا ہوں، اور اس آپ کے کو اطلاع نہیں دی انہوں نے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کے مطابق انہوں نے بھی سرچ کر لیا ہو کہ واقعہ یار یہاں کوئی ہے اسٹار. تو پھر جو ہے بہت سارے سافٹ ویئر میں اب نئے بنے ہوئے دیکھتا ہوں تو ان کے اندر اور ناموں سے اور صورتحال کے وہیں اسٹار جو ہے ان زاویوں کے اوپر جو ہے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. جی. اچھا، ابھی جو نیا دریافت ہوا ہے 2007 میں گاؤں OR10، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو اس کی جس طرح جو ہے میں نے خبر سنی ہے آپ کے تھرو سے، آپ کے توسط سے جو ہے اس خاتون کی آواز میں جو کہ جو ہے نیٹ کے اوپر آئی ہے، تو اس نے جو ہے جتنی بھی غور سے میں نے جو ہے ان کی دی ہوئی معلومات کے حوالے سے سنا ہے، تو اس میں جو ہے اس کا بے بنیاد خبر ہونے کا ایک پروف ہے کہ اگر جو ہے وہ اسٹار کی بار دریافت کا ذکر تو کر رہی ہے، مگر اس دریافت کے مطابق جو ہے اس اسٹار کی خاصیت یہ کن معاملات پہ جو ہے اثر انداز ہے، یا یہ فلاں برج کے فلاں درجے پہ اب حرکت پذیر ہے، تاکہ ہم آسٹرالوج بھی جو ہے اس کو پھر ججمنٹ کریں نا کہ کیا واقعہ یہاں کوئی اسٹار ہے یا نہیں ہے. یہ اس کے بے بنیاد اب وہ کہہ دے کہ یہ نظام شمسی کا حصہ ہے جی، یہ جو ہے اسٹار جو ہے مطلب ہے دریافت کیا گیا ہے، تو اس سے تو جو ہے مطلب ہے 360 درجے ہیں دائرۃ البروج کے، تو ہم جو ایک درجے کو دریافت سرچ کرتے جو ہے ہماری تو عمر گزر جائے گی. اس نے بتایا کہ انہیں کہ آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اچھا، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہر پروگرام میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کسی ایک اسٹار کے بارے میں آپ بتائیں. آج کا اسٹار جو ہے وہ تقریباً جو ہے 12ویں دائرے میں، نظام شمسی کے 12ویں دائرے میں جو ہے یہ حرکت پذیر ہے، اور ایک برج میں یہ تقریباً 14-15 سال جو ہے یہ حرکت پذیر رہتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ برج جدی میں حرکت پذیر تھا،
اس سے نکل کے جو ہے اب یہ جو ہے پچھلے جنوری کے اینڈ کے اوپر ہی جو ہے برج دلو میں آیا ہے. تو آج کا یہ برج دلو کے پہلے درجہ میں حرکت پذیر ہے. یہ اس کے اندر جو ہے مریخ. نام نہیں بتایا آپ نے. ہاں جی نام نہیں بتایا. پلوٹو. اچھا آپ کا ویسے ہی پلوٹو ہی آج آپ نے پلوٹو کے بارے میں پلوٹو کے بارے میں جو کہ پہلے سے کسی کا دریافت کیا ہوا ہے، میرا نہیں. تو یہ بڑے عرصے سے جو ہے مطلب اس کی لاگ گروتھر جو کہ آسٹرالوجی میں بک ہوتی ان کی رفتاروں کی، ان کا نام لاگ گروتھر کہتے ہیں، اس میں درج ہے، اب بھی درج ہے. بہت عرصے سے جو ہے مطلب پچھلی کتابیں دیکھ لیں تو اس میں بھی درج ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ مریخ کی طرح یہ کچھ خاصیت رکھتا ہے، مطلب مشکلات دینے کا منفی اثرات میں، اور جو ہے منفی اثرات میں یہ زول جیسی رکاوٹ اور دباؤ بھی ڈالتا ہے. اور یہ نیپچون جیسا جو ہے ول فریب اور سیکرٹ چلنا، چور اسی کی ستارے کے کردار سے جو ہے اثرات سے شو ہوتا ہے، یعنی جو سیکرٹ ہو کے چلنا. تو یہ جو ہے منفی اثرات جو ہے اس کے جس طرح بتایا میں ان ستاروں سے تعلق رکھتے ہیں. اور انہی ستاروں کی مثبت خاصیت یہ ہے کہ مریخ کی طرح جو ہے باہمت اپنے خفیہ پلان کے اوپر جو ہے وہ ایک آگے بڑھنا چلنا، اور جو ہے پھر زور کی طرح جو ہے وہ ساری رکاوٹیں حد بندیوں کو بڑی سمجھداری سے لے کے چلنا. اور پھر جو ہے نیپچون کی طرح اس کے اثرات جو ہے وہ خفیہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے راز رکھتے ہوئے اپنے مین مقصد تک جو ہے خاموش رہنا، راز رکھنا، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. اس کے ٹوٹل اثرات جو ہے نا یہ برج عقرب سے تعلق رکھتا ہے. اور جو ہے اس سے پہلے جب یہ دریافت نہیں ہوا تھا تو برج عقرب کو ستارہ مریخ دیا گیا تھا. اب یہ جو ہے جب دریافت ہوا ہے، اس کی سرچ ہوئی ہے، تو یہ برج عقرب کا مالک ہے. اور برج عقرب والے جو ہے وہ اتنے مستقل مزاج، باصلاحیت اور جو ہے بہت ساری جو ہے گنوں کے مالک ہوتے ہیں. اور مستقل مزاجی اس حد تک ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ ناممکن کام ہے، وہ پلوٹو والے کر دکھاتے ہیں. میں ایک فکرہ کہتا ہوں اس بارے میں کہ یہ وہ بندہ ہے، اگر کوئی پلوٹو عقرب والا میرے سامنے آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ چاہے ارادہ کر لے تو یہ لوہے کی دیوار میں لکڑ کا کیل لگا سکتے ہیں. یہ اس حد تک. اچھا وہ جو لکڑ کا کیل ہوگا وہ چوری کا ہوگا، آپ نے کہا نا چوروں کے لیے. نہیں، مثبت اور منفی دو اثرات ہیں نا. یہ درویشی کے حوالے میں بھی آتا ہے، یعنی درویش بھی اپنی ذات میں بہت سارے راز رکھتا ہے. کس مہینے کی پیدائش والے لوگوں پر اثر انداز؟ یہ برج عقرب کا جو مطلب بنتا ہے، مطلب برج عقرب کا پیریڈ جو ہے وہ اکتوبر کے آخر سے، وہ 24 ہے یا 25 ہے یا یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جو ہے نومبر کے جو ہے کوئی 25 تاریخ کے قریب کی اس کا یہ پیریڈ ہے. اچھا اس پیریڈ میں جو انسان پیدا ہوں اس پر اثر انداز، ان پر اثر انداز. اچھا یہ ابھی ایک نوجوان سے آپ کی بات ہو رہی تھی فون پر. اچھا اس کا نام ہے انیس شہزاد اور اس کی تاریخ پیدائش ہے 7 مارچ 1990. انہوں نے جو آپ سے پوچھا تھا وہ ذرا بتا دیجیے آپ نے. اس طرح کے جیسے میں مختصر جو ہے وہ بتاتا ہوں. انہوں نے کیا پوچھا، کیا تھا انہوں نے، وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ پوچھنے کی طرف تو ابھی معاملہ نہیں آیا تھا، مگر میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے آگے کرنا کیا چاہیے. یہ تقریباً جو ہے 2020 کے عرصے تک تو جو ہے ایک مایوسیانہ زندگی گزار رہے تھے. یہ خود تسلیم کرتے تھے کہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے ماں سوائے تجربات کے جو میں اپنی زندگی کی پوزیشن بنانا چاہتا تھا ویسی نہیں بنی ہے. تو اس کے پاس جو ہے بظاہر پوزیشن بنانے کے حوالے سے تو جو ہے وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں. ہاں یہ ہے کہ میرا ذہن تجربات کے زیر تحت میچور ہوا ہے، تجربے جو ہیں وہ بہت ملے. اب جو ہے اس کو
غیر متوقع طور پہ ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے نا، ایک قدرت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. 2021 میں اس کے اوپر قدرت کی طرف سے رحمت آئی ہے. خود بخود جو ہے پرسنل حالات میں بھی جیسے جو ہے ارد گرد کے لوگ پیار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مالی وسائل سے، یعنی لوازمات زندگی کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بڑی اچھی تبدیلی آئی. اور اس کے اندر جو ہے ایک خیال بھی، سوچ بھی آتی رہی کہ میری کوشش بھی نہیں تھی مگر اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے. اور جو ہے یہاں غلطی کر گیا کہ پتہ نہیں یہ اب آئندہ ساری زندگی میرے پہ کرم رہے گا. نہیں، وہ ایک 8 مہینے کا 10 مہینے کا ایک پیریڈ تھا. اچھا، اس کے اوپر یہ اس عرصے میں اس رحمت کے معاملات کو قابو کر لیتا. یعنی کوئی وسائل کا سلسلہ، نوکری کا سلسلہ تھا تو ایگریمنٹ کر لیتا. اور جو ہے اگر غیر شادی شدہ تھا، پرسنل لائف میں کوئی صورتحال آئی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ نکاح سے پکا کر لیتا. کیونکہ 2022 میں یہی معاملات اس کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے اور جو ہے فکر اور پریشانی لگ گئی اس کو. اب اس نے سوچا کہ یہ جو میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس معاملے میں یہ میرا ساتھ دے تو میں کامیاب ان معاملات کو یہ دوبارہ میرے کنٹرول میں آئیں تو قابو کر سکتا ہوں. مگر وہ دوست اس سے اختلاف کرنے لگا، کیونکہ قدرتی طور پہ قسمت کی طرف ہی جو ہے وہ برے حالات شروع ہو چکے تھے. بہرحال جو ہے اسی کوشش میں، دکھ میں، فکر میں، اختلاف میں، آخر کار 2022 کے اینڈ میں جو ہے ٹوٹل مایوسی ہو گئی. مایوسی کے بعد اس کا زاویہ سوچ ہی اپنی زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں جو ہے اس کا زاویہ سوچ ہی تبدیل ہو گیا. اب جو ہے اس عرصے سے جو ہے اس نے ایک نیا پلان زندگی کو بسر کرنے کا اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر چل رہا ہے. اور جو ہے پہلے کی بنسبت جو ہے بہتر ہے اور مزید جو ہے مزید جو ہے اسی لائن کے اوپر جو ہے یہ جو ہے آئندہ 2024 میں لکھ رکھے میری یہ صورتحال کہ فروری کا اینڈ ہوگا، اس کے ساتھ کچھ بہتریاں ہوگی، اس کی رکاوٹیں مزید ہٹیں گی. یہی فروری 2024 کی. پھر اس کے بعد جو ہے 8 سے 10 مارچ تک کا پیریڈ جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. جیسے جو ہے ایک اچھا مطلب صلہ ملتا ہے قدرت کی طرف سے اور جو ہے مزید اچھے حالات ہوتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کے حالات میں 2024 جو ہے وہ اچھی شروعات کا وقت ہے. یہ اسی لائن پہ رہے، آہستہ آہستہ جو ہے اسی لائن میں ترقی کرے گا اور جو ہے تقریباً 2026 تک بہت اچھے مقام پہ پہنچا ہوگا. جی ٹھیک ہے. غاطب علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ صرف 2 باتیں کرنی ہیں. جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی قسمت کے بارے میں یا کوئی بھی سوال کرنا ہے تو ایک تو سوال ہمیں لے کے بھیجیں، دوسرا ڈیٹ آف برتھ آپ کی، اور اس کے ساتھ آپ کا پورا نام ہونا چاہیے. غاطب علی شاہ صاحب آپ کے ایک سوال کا جواب دے دیں گے. تو آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر یا پھر فیس بک چینل پر آپ کمنٹس میں اپنی یہ ساری باتیں لکھ دیں، یا پھر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333421536 اس پہ لکھ دیں. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے کبھی نہ تو اپنا نام بتانے کی کوشش کی ہے، آج نام بھی میں اپنا بتا دیتا ہوں. تو دوسرا، ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں. یہ آپ کی مرضی، اگر آپ کو پسند آتی ہے چیز تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر رہنے دیں. لیکن آج ہم آپ سے یہ بات ضرور کریں گے کہ غاطب علی شاہ صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملکی مسائل کے حوالے سے جو کہ روحانی طور پر ان کو پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ان کی جو ویڈیو ہیں ان کو پلیز آپ لائک کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بھی ممکن ان کے کمنٹ میں آپ سوال مجھ سے جو پوچھیں میں دوں گا جواب. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کی جو ویڈیو ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ جہاں تک ان کا پیغام محبت، پیغام روحانیت پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ جائے. اس کے ساتھ غاطب علی شاہ صاحب کو بھی اجازت دیجیے اور مجھے فضل حسین آوان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.